وہ ایک ہو جائیں. نیک ہو جانے والی بات پہ تو ہمیشہ سوال رہے گا, لیکن ایک ہو جائیں وہ اور کام کریں تو کس کو اعتراض ہے؟ وہ تقسیم ہوئے تو ہمیں اعتراض نہیں تھا, وہ ایک ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن الیکشن تو ہونے دیں نا. وہ ایک ہونے کو اس سے کیوں مشروط کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اب جو ان کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ان کی مطلب فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہا ہے ان کا. ایک طرف ایک بھی کرو, الیکشن بھی نہیں کراؤ, حکومت میں بھی شامل کرواؤ, ایڈمنسٹریٹر بھی لگواؤ, گورنر بھی لگواؤ, وزیر بھی دو اور چیئرمین کمیٹیاں بھی دو, فیول بھی دو. بھائی اتنے فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں تو وہ بھی سب پریشان ہو جاتے ہیں, جو لوگ بھی یہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حد ہی ہو گئی ہے, اب جاؤ عوام میں جاؤ, اگر اتنے ہی تمہارے اندر دم ہے سارے کام ہی ہم کر کے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ مسئلے بھی تو پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب تو انہیں فیس کرنا پڑے گا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے یہ فرار حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ریٹ ہے. آج میں نے ایک فیصلہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر یہ ایم کیو ایم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں نہیں کرتے جو ایڈمنسٹریٹر نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ جن ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر ہوا ہے وہ باقاعدہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور باقاعدہ سیاسی ایکٹیویٹی کھل کر سامنے کر رہے ہیں جو ان کے ضابطے کے خلاف ہیں, سرکاری نوکری کے ضابطے کے بھی خلاف ہے اور الیکشن کمیشن کے ضابطے کے بھی خلاف ہے. جب وہ باقاعدہ اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن, پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ آپ باعث ہوتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں نہیں کرتے. سوری صاحب جن کا تقرر خود ایک سوالیہ نشان ہے تمام اداروں کے لیے بھی, صدر مملکت کے لیے بھی, وزیر اعظم کے لیے بھی اور تمام ان پارٹیوں کے لیے جن چاروں جماعتوں کی طرف سے وہ مقرر ہوئے ہیں, کہ اس پورے پروسیس میں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جس میں ان کے اوپر مقدمات ہیں, زمینوں پہ قبضوں کے کیسز ہیں, دبئی وغیرہ میں کیسز ہیں, اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا اور ان کی تقرری ہو گئی. جب تقرری ہو گئی تو انہوں نے اچھا جیسچر دینے کی کوشش کی, اور ظاہر ہے جب ایک آدمی کسی منصب پہ آ جاتا ہے تو اس جیسچر کو بھی قبول کیا جاتا ہے, لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اپنا وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا کام نہیں تھا. پارٹیوں کو جوڑنا توڑنا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور اسی طرح سے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے گورنر ہاؤس کو سازش کا اڈہ بنانا یہ کسی صورت مناسب بات نہیں ہے. کامران ٹیسوری صاحب کو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے. شرجیل انعام میمن صاحب نے کل فرمایا کہ جماعت اسلامی کے میئر کے دور میں کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا. اب میں شرجیل انعام میمن صاحب کو کیا جواب دوں؟ وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا جواب مجھے تو نہیں لگتا کہ تفصیل سے دینے کی ضرورت ہے. لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان صاحب کا کیا کردار رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ K3 منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی نے بنایا ہے؟ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا. 100 ملین گیلن. اس کے بعد سے یہ مسلسل 15 سال سے اقتدار میں ہیں. ہم نے 100 ملین گیلن 10 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ کراچی کو دیا اپنے ٹینیور میں, 4 سال کے ٹینیور میں. شرجیل انعام میمن صاحب 15 سال میں آپ نے 1 گیلن کا اضافہ کراچی کے لیے کیا ہو تو بتا دیں, 1 گیلن کا. ہم نے تو 10 کروڑ گیلن یومیہ کا اضافہ کیا تھا, آپ نے 1 گیلن کا بھی اضافہ نہیں کیا. بلکہ جو اربوں روپے لگے K4 پہ, مجھے یاد ہے 3 سال پہلے 4 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے تمام پارٹیوں کو بلایا اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو K4 منصوبہ ہے اب یہ تو ابینڈن کر رہے ہیں ہم. اس وقت اس میں 20-25 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے اس لیے کہ اس کا ڈیزائن پراپر نہیں ہے, اور اب ہم ظاہر ہے مجبوری ہے فلاں ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا اور آخر میں آپ کو خیال ہے یار یہ تو صحیح نہیں بنا, مٹا دو اس کو. کس کے پیسے ہیں یہ؟ اگر یہ ورلڈ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ پیسے دیتا ہے, تو یہ تو قرضہ ہوتا ہے, اس کو تو ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے, یہ تو ہمارے اوپر ہوتا ہے, بلکہ سود سمیت دینا ہوتا ہے. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کے پیسے تھے جو ضائع ہو گئے؟ پھر انہوں نے کہا ری ڈیزائن کریں گے, ری ڈیزائن کیا گیا. پھر کہا کہ 650 ملین گیلن ہم یہ پروجیکٹ بنائیں گے. جناب 650 ہوگا. پھر وفاق کودا, نون لیگ آئی کہ ہم اس میں تعاون کریں گے.
پھر عمران خان صاحب نے آ کر اعلان کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی، ہم بنائیں گے، 200 ارب روپے میں دوں گا، 2 سال میں بن جائے۔ جی انعام میمن صاحب، میں آپ کی ذات پر تو کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، وہ تو عدالتیں بتائیں گی کہ پانی کے ٹینکوں سے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، ڈرائنگ روموں سے کہاں سے نکلتے ہیں، ڈالر کہاں سے نکلتے ہیں، یہ تو عدالت دیکھے گی۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں اور پھر بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ چاند پہ تھوکتے ہیں؟ وہ بھائی ایمانداری سے کام کیا ہے، دیانتداری سے کام کیا ہے، 32 کالج بنائے، یہ بڑی بڑی سڑکیں جتنی بھی دیکھ لیں آپ، کارساز روڈ کہہ لیں آپ، راشد مناس روڈ کہہ لیں، یہ شاہ فیصل سے لے کر سپر ہائی وے تک اس روڈ کو دیکھ لیجئے آپ، شاہ فیصل کا فلائی اوور دیکھ لیجئے، نرسری کا برج دیکھ لیجئے، کیپیٹی انڈر پاس دیکھ لیجئے، 362 گرین بسیں دیکھ لیجئے، 18 ماڈل پارک اور سینکڑوں جو چھوٹے موٹے پارک ہیں وہ دیکھیے، سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی سڑکیں بنائیں، سی سی فلورنگ کی، پورا شہر بہترین طریقے سے 4 سال میں اس قابل بنا دیا تھا کہ ظالموں تم اگر ایک بھی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے تو آج ماس ٹرانزٹ کا پروگرام ہوتا۔ ہم تو چاہتے تھے لائٹ ریل سسٹم آئے، تم نے روک دیا اس کو، اس وقت قافلی کی حکومت تھی، پھر آپ بنا دیتے نا۔ ابھی بھی آپ بی آر ٹیز بنا رہے ہیں جبکہ ہمیں لائٹ ریل سسٹم چاہیے، ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ۔ وہی فیزیبلٹی ڈھاکہ کے لیے بنی، وہی فیزیبلٹی کراچی کے لیے بنی، لیکن ڈھاکہ والی پر عمل درآمد ہو گیا اور وہاں کی پرائم منسٹر نے انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ لیکن آپ لوگ یہ کام نہ صرف یہ کہ نہیں کر سکے بلکہ کرنا بھی نہیں چاہتے، بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس پر، نہ ویژن ہے نہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کراچی کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہاں لوٹنے کے لیے ہیں آپ صرف۔ پہلے آپ اندرون سندھ کے لوگوں کو پیستے، ہمیں معلوم ہے آپ کے علاقوں کے کیا حالات ہیں، آپ امداد لے رہے ہیں، ہم ملکی معاملات میں اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان ہو۔ اگر ہماری معیشت خراب ہے اور لوگوں نے وعدے کیے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میں پوچھنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ نے اندرون سندھ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پہلے آپ نے فلڈ کمیشن کی کوئی بات نہیں مانی، لوگوں کو تباہ کیا، ڈوب گئے وہ، اور پھر اب اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کے نام پر آپ نے جو پیسے شو کیے ہیں، خرچ کیے ہوئے، وہ کہاں ہیں؟ اس لیے ان اداروں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم حکومت کے حوالے نہیں کریں گے، خود کام کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس حکومت کا اتنا امیج ہے، کرپشن کا امیج ہے کہ وہ تمام مالیاتی ادارے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ تو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ 6000 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے ہیں پچھلے 14 سال کے، 6000 ارب روپے، ذرا دکھائیں تو صحیح کیا کام کیا ہے، کون سا پروجیکٹ بنایا ہے۔